گناہ کا کام ہم اس کو فخر کے طور پہ کرتے ہیں، کرنے کے بعد بڑا سوچتے ہیں کہ بڑا کام کر دیا میں، ہے ناجائز۔ اسی لیے اس موضوع کو بہت باریکی سے سمجھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے قرآن کی تلاوت کا بدلہ عوض دینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، گنہگار ہو رہا ہے، لینے والا بھی گنہگار ہو رہا ہے، ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کہ بدلہ دینا، عوض دینا، کچھ بھی دے دیجیے، یہاں تک کہ 1 روپیہ بھی دیں گے حرام، ایک دانہ بھی اگر دے دیں گے، ایک بھی چاول کا دانہ کھا لے، تب بھی دینے والا گنہگار ہوگا، لینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ سمجھے دکان شروع کرا رہے ہیں، یہ دکان شروع ہوگی، یہ گھر ابھی نیا گھر بنائیں، اس میں شفٹ ہو گئے، قرآن خوانی کرائیں گے۔ اب قرآن خوانی کرانے کے لیے آپ مدرسے کے بچوں کو بلائیے، بستی کے آدمی کو بلائیے، قرآن خوانی ہوگا، آئیے۔ قرآن خوانی میں جانے کا 99% آدمی یہ بولیں گے وہاں جانے سے کچھ نہ کچھ ملے گا، پہلے سے اعلان کر دیجئے، بول دیجئے کہ جب قرآن خوانی وہاں گئے کچھ ہی ملے گا نہیں، نہ لڈو ملے گا، نہ جلیبی ملے گا، کچھ ملے گا نہیں، پتہ چلے گا کوئی ہے نہیں، گھر کے آدمی بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ قرآن خوانی کے لیے آئے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ یہ نہیں سمجھیے کہ قرآن خوانی حرام ہے، یہ کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ رہا بھائی، قرآن خوانی حرام بھی ہے، قرآن خوانی حلال بھی ہے۔ حرام کیسے ہوگا؟ قرآن خوانی کرائیں گے، کھانے پینے کا انتظام کرائیں گے، آپ کہیں گے پھر نماز میں بھی تو قرآن پڑھتی نا، امام صاحب کا پیسے حلال کیسے ہو جائے گا؟ یہاں جو میں بیان کرنے بیٹھا ہوں، کس بیان کو آدمی گیا اس میں بھی تو قرآن پڑھ کے آتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ دو، وہ پیسہ تمہارا حلال کیسے ہو جائے گا؟ اسی کو سمجھیے، قرآن کی تلاوت کا پیسہ حرام ہے۔ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہاں پر مقصد تلاوت نہیں ہے، نماز مقصد ہے۔ نماز کے اندر خود بخود تلاوت آ رہی ہے، رکوع بھی آ رہا ہے، سجدہ بھی آ رہا ہے، تلاوت بھی آ رہی ہے، تشہد بھی ہے، درود شریف بھی ہے، تسبیح بھی ہے، سب تو ہے، تلاوت مقصد نہیں ہے۔ نماز میں مقصد ہے نماز، تلاوت نہیں۔ تلاوت تو نماز کا جز ہے، لیکن اصل مقصد تلاوت۔ قرآن خوانی میں اصل مقصد تلاوت، قرآن خوانی نہیں۔ اگر آپ کو قرآن خوانی کے لیے بلایا جائے گا، آپ جا کے بیٹھیں گے، کہیں گے نہیں میں جا کے درود شریف پڑھوں گا، بس سبحان اللہ پڑھوں گا، کہیں بلند نہیں لکھے تو قرآن کے لیے پڑھنے کے لیے بلند تھے، قرآن پڑھ۔ مقصد قرآن خوانی میں قرآن کی تلاوت ہے، اسی لیے اس کے بدلے میں آپ جو بھی دیں گے گنہگار ہوں گے، برکت کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے، قرآن خوانی جب کرائیں گے، کھانے پینے کا، بدلے کا، پیسے کا، کوئی چائے پانی کا بھی انتظام نہیں، آؤ قرآن پڑھو جاؤ، کہہ دو کہ میرا گھر اوپننگ ہے، قرآن خوانی ہوگا، آ کے پڑھو، پھر معلوم ہوگا آپ کو کون کتنا کھانے کے لیے آتا ہے، بغیر کھانے کے لیے کتنا آتا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اب اس میں جو آئیں گے بغیر کھانے پینے کے انتظام کے، وہ جو قرآن پڑھیں گے اس سے برکت ملے گا، قرآن کی تلاوت سے اس سے فائدہ ملے گا، ثواب ملے گا، گھر میں خیر برکت، ورنہ خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے قرآن کی تلاوت، پھر کہیں گے جو حفظت جا کے پڑھاتے ہیں بچے کو، وہ پیسہ کیسے حلال ہو جائے گا؟ وہ بھی تو قرآن پڑھاتے ہیں، وہاں پر قرآن تلاوت کا پیسہ نہیں لے رہے ہیں، وہاں پر جو پیسہ لے رہے ہیں قرآن کی تعلیم کا فرق ہے، قرآن سکھانے کا پیسہ لے رہے ہیں حافظ صاحب، وہ حلال پیسہ ہے، اس کو کون منع کرتے ہیں؟ قرآن پڑھوں گا پیسہ لوں گا، قرآن پڑھوں گا چائے پیوں گا، قرآن پڑھوں گا مجھے یہ چیز دو گے، ایک جوڑا کپڑا دو گے، حرام ہے، دینے والا بھی گنہگار، لینے والا بھی گنہگار۔ تراویح میں سمجھے امام صاحب آئے تراویح سنائیں گے، آپ ان کو بدلہ دیں گے، پیسہ دیں گے، باقاعدہ اگر مانگ کے لیں گے قرآن کے بدلے میں تلاوت کر رہے ہیں پیسہ دو، پیسہ تو حرام، دینے والا بھی سوچتا میں کہتے تھے امام صاحب کو، ہمیں کہتے ہیں میں یہ مطلب 15,000 کے تھے، وہ مرتے میں 20,000 دیں گے، فخر کرتے پیسہ کیا کہتے رہے؟ قرآن کی تلاوت کا 2 صورت ہے، ایک ہے ختم تراویح، ایک ہے سورہ تراویح۔ ختم تراویح میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن ختم کرتے ہیں، وہاں پر مقصد تھا قرآن کی تلاوت، ختم تراویح میں جو ہے ختم تراویح میں، اور سورہ تراویح میں نماز مقصد ہے، قرآن کی تلاوت مقصد نہیں۔ اگر ایسا ہوگا آپ امام صاحب کو بولے گے کہ آپ تراویح پڑھا دے آئیے، آ جائیں گے سورہ تراویح پڑھا دیں گے، آپ اتنے پیسہ دے دیں گے؟
جتنا پیسہ آپ دیے تھے ختم تراویح میں اتنی پیسہ سورہ تراویح میں دے دیں گے؟ دیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا بھی جانتا ہے قرآن ختم کر رہے ہیں پیسہ دوں گا، لینے والا بھی جانتا ہے کہ قرآن ختم ہو رہا ہے پیسہ لوں گا. وہاں جو پیسہ مل رہا ہے وہ قرآن کی تلاوت کا پیسہ ہے بس، اسی لیے وہ پیسہ حرام ہے. فخر کرتے ہیں 2000 روپے دیا تھا میں نے، 2000 روپے دیا تھا، قرآن کی تلاوت کا بدلہ دیا تھا، فخر کا؟ یہ تو حرام کام ہے، گناہ مل رہا ہے تجھے. لیکن سورہ تراویح کا اگر پیسہ دیں گے، امام صاحب کو بلائیں گے کہ آپ تراویح پڑھائیے، سورہ تراویح پڑھائیے، پیسہ دیں گے. سورہ تراویح کا پیسہ حلال. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر قرآن کی تلاوت مقصد نہیں، وہاں تو تراویح مقصد ہے. سوچ کر دیکھیے، غور کریے ذرا، باریک ہے. اور ختم تراویح میں تراویح ہے لیکن مقصد تلاوت ہے، قرآن ختم کرنا. اگر امام صاحب قرآن ختم نہیں کریں گے آپ پیسہ دیں گے نہیں. مقصد قرآن کی تلاوت، یہی تو ہے. قرآن کی تلاوت کا بدلہ دینا، دینے والا گنہگار، لینے والا گنہگار، اور دونوں سب ثواب و عقاب سے سب محروم، کچھ فائدہ نہیں ہوگا.